بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اس دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے اور زندگی گزارتے ہوئے کئی قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ حالات مشکل بھی ہوتے ہیں، وہ آسان بھی ہوتے ہیں، لیکن مشکل ترین حالات میں وہ حالت بڑی ہی مشکل ہوتی ہے جب انسان کسی کا مقروض ہوتا ہے، قرضے کے بوجھ کے نیچے دبا ہوتا ہے۔ تو ان حالات میں انسان بڑا ہی پریشان ہوتا ہے، لینے والے تقاضا کرتے ہیں، دینے والے کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، تو پھر وہ ان حالات میں بڑا پریشان ہوتا ہے۔ تو آج ہم اسی پریشانی کا حل آپ کو بتانے والے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اور جو ہمارے ناظرین میں سے اللہ سب کو قرضوں سے محفوظ رکھے، اگر کوئی مقروض ہے تو وہ اس دعا کو پڑھنا شروع کرے اور سنیں کہ اللہ کے رسول نے اس دعا کے بارے میں کیا فرمایا، تو انشاءاللہ اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر اللہ آپ کے قرضوں کو ادا کر دے گا۔ مسند احمد کی 5581 نمبر حدیث ہے۔ ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، اور ایک بندہ آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور وہ مکاتبت کی ہوئی ہے اس نے اپنے مالک کے ساتھ، اپنے آقا کے ساتھ۔ وہ غلام ہے، اور مکاتبت کہتے ہیں اس معاہدے کو جو ایک غلام اور آقا کے درمیان ہوتا ہے کہ میں آپ کو اتنے پیسے ادا کروں گا اور آپ مجھے آزاد کر دیں غلامی سے۔ تو یہ مکاتبت اس نے کی ہوئی تھی۔ اس نے آ کر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ عرض کیا کہ قد عجزت، میں تھک گیا ہوں، میں عاجز آ گیا ہوں، امیر المومنین ان مکاتبتنی، میں اپنی اس مکاتبت سے اکتا گیا ہوں، تھکا گیا ہوں، مجھے اکتاہٹ ہو گئی ہے، میں عاجز آ گیا ہوں، مجھ سے وہ قرضہ دیا نہیں جا رہا جو میں نے اپنے آقا کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لہذا فاعنی، آپ میری مدد کریں، آپ میرے ساتھ کوئی تعاون کریں۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ حاکم تھے، خلیفہ تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی ترجیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دی، اور آپ نے اس سے کہا کہ الا اعلمک بکلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آنے والے، کیا میں تم کو وہ کلمات نہ سکھاؤں، وہ بات نہ بتاؤں جو علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی۔ سبحان اللہ، ان کلمات کی یہی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھا رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس دعا کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مثل جبل سیرن دنانیر، آپ نے فرمایا کہ وہ قرض کتنا ہو، تھوڑا بہت ہو تو پھر یہ دعا کام کرے گی؟ نہیں، قرض کی مقدار کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سیر پہاڑ کے برابر قرض ہو، اور وہ ہو بھی کس کرنسی میں؟ دنانیر، دیناروں میں۔ گویا کہ اس دور میں جو سب سے ہائی کرنسی تھی وہ دینار تھی، جس کو آج کے دور میں سمجھنے کے لیے ہم ڈالر کی مثال لے لیتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس پہاڑ کے برابر اس کے اوپر قرض ہے، اور وہ ہے بھی دنیا کی ہائی ترین کرنسی ڈالر میں، تو یہاں پر بھی یہ دعا کام کرے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَدَّاهُ اللَّهُ عَنْكَ، اس بندے کی طرف سے جو یہ دعا پڑھتا ہے، اس بندے کی طرف سے اللہ ضرور اس کا قرض ادا کرے گا۔ اب اس کے بھی دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، یہ دعا پڑھنے والے آدمی کو اللہ فراوانی دے گا، اللہ خوشحالی دے گا، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دے گا، تو وہ قرض لوگوں کا ادا کر دے گا۔ اگر ایک بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، دنیا کے اندر اس کو موقع نہیں ملا، وہ چلا گیا، وہ دنیا سے فوت ہو گیا، تو لَأَدَّاهُ اللَّهُ عَنْكَ کا ایک مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ اس بندے کا قرض اپنی طرف سے ادا کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے۔ تو اس بندے نے یہ نہیں کہا نہیں امیر المومنین مجھے بیت المال میں سے کوئی امداد کرے، بلکہ اس نے کہا بلا، کیوں نہیں، مجھے بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قل، تم کہو، یہ دعا پڑھو، اس کو یاد کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ،
حرام کے علاوہ اللہ حلال کے ساتھ تو مجھے کافی ہو جائے۔ جس کے لیے اللہ ہی کافی ہو جائے تو محترم ناظرین اس کو کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے۔ اور یہی بات اللہ کے رسول دعا کے اگلے حصے میں ہم کو سکھا رہے ہیں کہ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اللہ اپنے فضل کے ساتھ اپنے علاوہ جتنے بھی اسباب ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ تو اپنے فضل کے ساتھ اللہ مجھے غنی کر دے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے۔ تو جب ہم اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں گے، بتانے والے اللہ کے رسول ہیں، سکھانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، تو انشاءاللہ جب یقین کے ساتھ ہم اس دعا کو پڑھیں گے، اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جتنا مرضی قرض ہو، پہاڑ کے برابر بھی ہو، اللہ ادا کرے گا۔ یہ یقین اپنی زندگی میں لائیں اور اسی یقین کے ساتھ آپ اپنی زندگی میں اس دعا کو پڑھنا شروع کریں، تو انشاءاللہ جتنے بھی مقروض احباب ہیں اللہ ان کی امداد فرمائے گا، اللہ ان کا قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔